مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب۔ کسی بڑے کی مجلس میں ادب کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو گمان سے بھی زیادہ ملتا ہے اور بے ادبی پر ضرورت کے بقدر بھی نہیں ملتا۔ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی کسی بڑے کے پاس اپنے ضرورت کے لیے جاتا ہے مگر ساتھ ہی اس کی تعظیم و وقار کا لحاظ رکھتا ہے تو وہ اس سے خوش ہو کر ضرورت و تقاضے سے زیادہ دیتا ہے اور گستاخانہ سلوک پر ضرورت بھی پوری نہیں کرتا بلکہ اس سے بے رخی برتتا ہے، بالآخر آدمی محروم رہتا ہے۔ سفر حج کا انمول توشہ میں جس وقت حج کو جا رہے تھے تو حضرت رحمت اللہ سے ملاقات کے وقت نصیحت کی درخواست کی۔ آپ رحمت اللہ نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ بیٹا دل کی توبہ کر کے جاؤ۔ مجھے پہلے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دریافت کیا کہ حضرت دل کی توبہ یا دل سے توبہ؟ فرمایا نہیں، دل کی توبہ۔ پھر دریافت کرنے پر بتائیں کہ وہ گناہ جس کا تعلق دل سے ہے، کینہ، بغض، بدگمانی وغیرہ وغیرہ، سو یہ ہے دل کا توبہ۔ یہ تمام دل کے گناہ ہے۔ میری مراد ان گناہوں سے بطور خاص توبہ کرنا، معافی مانگنا ہے، اور دل سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی ہو، دل سے ہو۔ جس وقت معافی مانگ رہے ہو دل میں یہ دھیان ہو کہ واقعتاً میں نے یہ قصور کیا ہے اور آئندہ ایسا ہرگز نہیں کروں گی یا کروں گا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حاضری میسر ہو تو دھیان جما لے۔ اسی طرح جب مدینے میں ہم جاتے ہیں تو مدینے پاک کے بارے میں فرمایا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حاضری میسر ہو تو دھیان جما لے کہ یہ 1,24,000 انبیاء کے سردار ہے اور ساری کائنات کے دلہے ہے۔ آپ نہ ہوتے تو آسمان و زمین نہ بنایا جاتا۔ اس تصور پر عجیب و غریب کیفیات حاصل ہوگی اور موج شریف پر حاضری کا کیف ہی کچھ اور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو تو کسی اللہ والے کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ بہت ساری معلومات اور ہمیں کچھ گائیڈنس ملے، تاکہ ان کی رہنمائی سے آداب میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہوگی۔ سلام کس طرح سے پیش کرنا ہمیں نہیں پتہ، کس طرح ادب اخلاق اپنانے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، نیز ان کی برکت سے آپ پر بھی توجہ رہے گی۔ اس کو اس طرح مثال سے سمجھے کہ کوئی عام آدمی کسی بڑے کے ساتھ بادشاہ یا وزیر کے یہاں جاتا ہے تو اس بڑے کی معیت دریافت کے صدقے میں اس عام آدمی کا بھی اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ اگر وہ تنہا جاتا تو اتنی رعایت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بہت سے خلفاء اور متوسلین کے متعلق اپنے مشائخ کے ادب و احترام کے بارے میں عجیب و غریب حالات اور واقعات سننے میں، دیکھنے میں اور پڑھنے میں آئے ہیں کہ یہ حضرات عجیب و غریب انداز سے اپنے مشائخ و اساتذہ کا احترام و اکرام فرماتے ہیں۔ ایک محدث اور عالم کبیر کو دیکھا کہ اپنے شیخ کی جانب سے اجازت بیعت حاصل ہے مگر اپنے شیخ کی حیات میں کسی کو بھی بیعت میں شامل کرنے سے گریز فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتلاتے کہ شیخ کی موجودگی میں بیعت کرنا شیخ کی شان میں گستاخی ہے، میں یہ گستاخی کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ بھائیو قریب ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ دور رہنے کی بنسبت قریب بیٹھنے سے صاحب مجلس کا فیض زیادہ منتقل ہوگا۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ کسی چیز کی حرارت سے قریب بیٹھنے والے پہلے متاثر ہوتے اور جو دور ہو ان کو اس حرارت کا احساس کافی دیر بعد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض مرتبہ مشائخ اپنے مریدین متوسلین کو اشاروں ہی میں مقامات رفیع و مراتب علیہ حاصل ہونے کے اشارات فرماتے ہیں۔ سمجھدار ایسے موقع پر کامیاب ہو جاتے اور ناسمجھ نامراد ہی رہتا ہے۔ عالمگیر اور دارالشکوہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہ دونوں اپنے باپ کی گدی حاصل کرنے کے لیے باہمی خانہ جنگی میں مبتلا تھے۔ اسی سلسلے میں یہ دونوں ایک اللہ والے کے پاس دعا کی غرض سے آئے۔ اس بزرگ نے دارالشکوہ کو اپنی گدی پر اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا مگر انہوں نے احترام و ادب میں منع کر دیا۔ پھر جب عالمگیر اس بزرگ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئے تو اس بزرگ نے انہیں بھی یہی حکم دیا۔ اس پر عالمگیر
بڑوں کا حکم ان کے ادب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو اگر ادب اور اخلاق کی احترام کرنے کے لیے کہتے تو منع کیوں کرے؟ تو عالمگیر کو بھی ادب کا حکم دیا گیا ہے کہ گدی پر بیٹھ گئے انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ. بس اس بزرگ نے عالمگیر سے کہا کہ گدی تمہیں ہی ملے گی. اس پر پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع پر ادب نہ بگاڑنا چاہیے. ادب پر بھی نظر ہونی چاہیے. گویا یہ کہو کہ بڑوں کی ماننا ہی ادب ہے، بڑوں کی سننا ہی ادب ہے. سبحان اللہ. ایک اللہ والے نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا کہ میزان عمل قائم ہے اور ان کے اعمال تولے جا رہے ہیں، لیکن برائی کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے اور نیکیوں کا جھک رہا ہے. اس سے وہبت گھبرائے. پھر اچانک دیکھا کہ نیکی والے پلڑے میں کچھ مٹھی مٹی ڈالی گئی، جس سے وہ پلڑا وزنی ہو گیا اور بدیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اللہ والے خوش ہو گئے. انہوں نے تو صرف خواب ہی میں دریافت کیا تھا اور خواب ہی میں دیکھا تھا کہ یہ کیسی مٹی ہے جس نے نا امیدی کو بھی امید سے بدل دیا. تو جواب ملا کہ یہ وہ مٹی ہے جو کسی مسلمان بھائی کی تدفین کے وقت اس کی قبر پر آپ نے ڈالی تھی. سبحان اللہ. تو ساری بزرگی ایک طرف رہ گئی اور معمولی نیکی نے کیسا اثر دکھلایا. اللہ اکبر. خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ مٹی اس طرح کام آئے گی اور ضرورت کے وقت ایسی وزنی ثابت ہوگی. لہٰذا کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑے، بلکہ ہر ایک نیکی کے بارے میں یہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی میں میری نجات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.